لائن سے کھڑا نہیں کر سکتا تھا. آج 23 لاکھ مربع امت کی حکومت ہے کہ مصطفیٰ کے جمعوں کا صدقہ نہیں ہے. کس کا ہے؟ دورہ محفل ہماری بس میں تشریف لائے حضرت علامہ عبدالحفیظ شاہ صاحب. کہاں سے تشریف لائے؟ بکڑ پلی سے تشریف لائے. میں حضرت کا بھی تہہ دل سے بہت مشہور ہوں. حضرت علامہ ریاض اشرفی صاحب تشریف لائے. میں حضرت کا بھی تہہ دل سے بہت مشہور ہوں. ہمارے عبدالرزاق سامانی صاحب رحمت برکاتہ آپ بھی تشریف لائے. آپ کے ساتھی تشریف لائے. یہ عبدالرزاق سامانی میں سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اپنی پیر سے تو محبت ہونی چاہیے. جو اپنے پیر کا دیوانہ ہو گیا, بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, جو اپنے پیر کا عاشق ہو گیا, جو اپنے پیر کا دیوانہ ہو گیا, دنیا اس کی دیوانہ ہو جاتی ہے. پھر کون ٹیکس لگا ہوا ساتھ ہی ہماری بس میں تشریف لائے ڈاکٹر عثمان نشوندی صاحب. میں آپ کا بھی ڈاکٹر عثمان نشوندی صاحب میں آپ کا بھی تہہ دل سے ممنون مشکور ہوں اپنی جانب سے, مجلس دلائل خیرات شریف کی جانب سے کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اس محفل میں تشریف لائے. مقرر ہمارے ایک باقی ہے, مگر اس سے پہلے کچھ شیڈول کے تحت ہمارا پروگرام چلتا ہے. آپ کی نالج میں 2 حضرات ہماری بس میں تشریف رکھتے ہیں. یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. تشریف لائے ہیں ایسٹ افریقہ کے شہر کینیا سے, اور یہ سٹی ہے, اور یہ وہ شخصیت ہیں دونوں. ایک کا نام ہے محمد اسلم ملانی اور دوسرے ہیں محمد یعقوب سلیمان گھرا. اور یہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں کینیا سے خاص طور پر دارالخیرات شریف کے کورس میں شرکت کے لیے تشریف لائے. پہلی بات. دوسری اور سب سے بڑی سعادت ہم سب کے لیے یہ ہے کہ وہاں ایک مسجد ہے, جامع مسجد ہدایہ. وہاں یہ دارالخیرات شریف پڑھتے ہیں. ہارون بھائی کی دعوت پہ یہاں تشریف لائے. اب ان کا اکرام ہماری مسجد کی جان, میں نے پہلے ہی کہا تھا امام جو ہوتا ہے مسجد کی جان ہوتا ہے, علماء محفل کی شان ہوتے ہیں. تو میں حضرت کے علامہ مولانا عنایت اللہ صاحب فہیمی رحمت برکاتہ علیہ السلام تشریف لائے. ان کے متعلق 2-4 باتیں, اور ان میں سے محمد اسلم نورانی صاحب یا محمد عمر نورانی صاحب یہ آپ کے سامنے 2 باتیں کریں گے. اور بڑی زبردست زبان ہے کینیا, اور وہاں سوہیلی بولی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں 3 زبان میں آپ کے سامنے تقریر کریں گے. اگرچہ سمجھ میں نہیں آئے گی مگر آپ کا ایمان نہ ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجلس دلائل خیرات جامع مسجد الانوار الحمدللہ دلائل خیرات شریف کے ورد طباعت اور دیگر لوگوں کو اس سے روشنا سرانے کے لیے کام کر رہی ہے. مجلس دلائل خیرات شریف کی ایک روایت ہے. جو 2 تشریف لائے ہوئے ہمارے 2 معزز مہمان حاجی محمد عمر ابراہیم نورانی صاحب اور حاجی محمد یعقوب گھرانہ صاحب کی حصے میں آئی ہے, ہم انہیں اپنی اس محفل میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. حاجی محمد عمر ابراہیم نورانی صاحب جن کا اکتوبر 2010 سے دلائل خیرات شریف سے تعلق بنا, ابتداء جامع مسجد کنز الایمان میں مولانا زاہد صاحب کی توجہ پر انہوں نے یہ کام شروع کیا. اور اس کا پروگرام مسجد ریاضہ میں ہوتا ہے, جبکہ سالانہ بڑا پروگرام وہ مسجد ہدایت کے توسط سے ایک بڑے ہال میں منعقد کیا جاتا ہے. ان کی مزید بھی کوشش ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے, اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے وہ مزید جگہوں پر کام کر رہے ہیں. تقریباً 12 مقامات پر ان کے توسط سے, ان کی محنت سے الحمدللہ کینیا میں دلائل خیرات شریف کی مجلس قائم ہے, اور اب تنزانیہ میں بھی کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. مجلس دلائل خیرات شریف ان کے اکرام اور ان کی احترام کو ادا کرتے ہوئے فخر بھی محسوس کرتا ہے. اور آپ
دلائل الخیرات شریف سے جڑنا جہاں آپ کی اپنی ذات کے لیے مفید ہے، وہیں اس بابرکت کتاب کے واسطے سے انشاءاللہ العزیز آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو، اللہ رب العالمین اسے عام لوگوں کے دلوں میں جگہ دے دیتا ہے۔ لوگ ان کا ذکر کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں اور ان کا نام لے کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میں ان دونوں حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کا اکرام ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ایک چادر اور ایک پھولوں کا ہار پیش کرتے ہیں۔ تو میں اپنے احباب سے عرض کروں گا کہ اولا ان کے لیے چادر اور ہار کا تحفہ پیش کیا جائے، اس کے بعد ہمارے حاجی محمد ابراہیم نورانی صاحب خود ہی آپ سے چند منٹ میں اپنی خود بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سن کر آپ کو خوشی بھی محسوس ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے دلوں میں ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ جو خوشبو دلائل الخیرات شریف کی عام بات سے چلی اور کینیا تک گئی، تو کیا وہ ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتی ہے؟ کیا ہم اس سے وابستہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اس سے تعلق جوڑ نہیں سکتے ہیں؟ یقیناً جوڑ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، تو ہم بھی اس ساتھ سے بہرمان ہو سکتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں حاجی محمد عمر ابراہیم نورانی صاحب، آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ سے ان کی تحسین کریں۔ حاجی محمد یعقوب گھرانہ صاحب تشریف لاتے ہیں۔ اب میں حاجی محمد ابراہیم نورانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مجلس دلائل الخیرات شریف ممباسا کینیا کے حوالے سے کچھ جو ان کے ساتھ وہاں صورتحال ہے، جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، کہ خود ہی آپ کو بتائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دوران شیخ خانم اللہ ان کو صحت اور عافیت دے اور حفاظت میں رکھے، وہ آتے رہتے تھے ممباسا اور
तब मौलाना अहमद नवाज थे और नाकाम रहे। दूसरी दफ़ा जब कोशिश की तो मौलाना उस्मान अख्तर नईमी वो थे, तो उनके हिस्से में था कि वहाँ शुरू हुए, उन्होंने शुरू करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से आज तक रोज़ाना इशा की बात चल रही है। मौलाना उस्मान अख्तर नईमी की राय थी कि इसको लोकल स्वेली ज़बान में कर दिया जाए, इसका तर्जुमा, यानी कि इंग्लिश के ट्रांसलेशन हुए तो ये स्वेली में थे, तो स्वेली लोग पण समझी सके। बिकॉज ऑफ दैट स्वेली में ट्रांसलेशन थियो, तो स्वेली में एक कहावत है नहीं, वेली यूं वाक्य वहे लेवे अन सुमानी, यानी कि जेकी दर्जा मानू पण हुआ उन्हीं पर समझन कि इनको करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकम में पण काफी वक्त निकलो, तकरीबन 1.25 बरस लगे। और उसके बाद लोची की तैयारी की, लेकिन उस्मान अख्तर नईमी अपनी मेहनत को देखने के लिए वहाँ नहीं थे। तो उनके गैर हाजिर, उनके जाने के बाद अहमद नवाज आए और अहमद नवाज ने जब देखा कि ये चीज़ चल रही है तो उन्होंने भी बहुत जोरदार मेहनत की इसको आगे बढ़ाने की। और जो कहते हैं कि वो यूजिंग दिस पर्सनल इनिशिएटिव, was using his personal initiative to make invitations to people so that they attend the Dalai Lama। तो वो बहुत मेहनत करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हाजिरी में तकरीबन मजलिस में जब होती थी, रोज़ाना की मजलिस में 20-25 लोग होते थे, और जब ख़त्म होता था हफ्ता को तकरीबन 40 लोग जाते थे। फिर उनका भी जाना हुआ तो फरहान नईमी साहिबा है, सैयद फरहान नईमी, और उन्होंने भी बहुत मेहनत की, बहुत चालू रखा और बहुत मेहनत की। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत भी ये थी कि वो समझा रहे थे कि दलाइल शरीफ क्या है। एक दिन में एक कुल शरीफ को लेकर उसकी तशरीह करते थे, एक्सप्लेनेशन। हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कोई हमेशा सलवात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दरूद को लेकर वो दरूद क्या है, उसकी फजीलत क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, वो एक्सप्लेन होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बस अब उनका भी जाना था, उनका मुबासा से अब हिंदुस्तान के मौलाना मोहम्मद हारून आए हुए और वो भी चला रहे हैं ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हिदायत अब हिदायत से निकली, जैसे इन्होंने कहा मौलाना ने कि आराम बाग से खुशबू निकल कर अफ्रीका फैली, तो हिदायत से निकल कर खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद रियादा में पहुंची। पहले इस्लाम के करीब है, उधर भी रोजाना रात को बाद नमाज इशा होता है एक चीज, एनुअल उर्स भी होता है, सालाना उर्स होता है। वहाँ उस उर्स की खूबी ये है कि इट इज ऑन 16th of रबीउल अव्वल, 16 रबीउल अव्वल को ही उर्स होता है उस मस्जिद रियादा में। हर साल 3 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बड़ा जो उर्स होता है वो किसी और में होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते रहते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उधर से निकल के लामू पहुंची। शेख फारूक अल्लाह की हिफाजत करे, हिफाजत में रखे, सैयद आफिफ के, और अल्लाह ऐसा करे कि वो बार बार आए हमारे मुल्क में, तो हमको भी इनिशिएटिव मिले, जज्बा मिले करने का। तो लामू में पहुंचे, लामू में भी अल्हम्दुलिल्लाह जोर के बाद मस्जिद में पढ़ा रही। एल्डोरेट में रिफ्ट वैली का जो शहर है एल्डोरेट, वहाँ पढ़ी जाती है। फिर वेस्टर्न प्रोविंस में काकामेका में मियास में है, वहाँ पढ़ी जाती है। देबुए में पढ़ी जाती है, देबुए में पढ़ी जाती है। नकुल
اردو میں پڑھی جاتی ہے الحمدللہ، اور ہمارے کوسٹ میں ساؤتھ کوسٹ میں بھی الحمدللہ پڑھی جاتی ہے. بس درخواست یہ ہے دعا کی کہ سب مل کے دعا کرے کہ اللہ شیخ ہارون کو حفاظت سے رکھے، سے عافیت عطا کرے، اور یہ ہم کو آگے لے جایا کرے، دوسرے شہروں میں ہمارے ملک میں شروع ہو جائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ان کی جو ہے دلال خیرات شریف کے لیے مجلس دلال خیرات شریف کے لیے
کی لکھی ہوئی منقبت جو انہوں نے سیدی و شہید ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزوری رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھی وہ باقاعدہ پڑھی جاتی ہے. انہوں نے بھی یہ منقبت اس میں خود پیش کی تھی اور حضرات بھی پڑھتے ہیں. ان کی ساری ثواب کی بھی فاتحہ ہے. اور ان کے علاوہ ہمارے سابقہ جو میرے تھے جو محنت کرتے تھے خصوصیت کے ساتھ علماء کے ساتھ رابطے کا بہت بڑا ذریعہ تھے. محترم صاحبزادہ غلام یزید قادری درانی صاحب، ان کا اچانک انتقال ہوا تھا اور میں اسے کافی صدمہ پہنچا. ان کے رسالہ ثواب کے لیے میں محترم ہارون صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ خود ہی ان کے فاتحہ کے لیے پڑھیں. ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان، فضل اور کرم کہ اس نے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے. اپنے حبیب کے ذکر کے مطابق حضرت امام جزوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے سلسلے میں تو فاتحہ کے حوالے سے بہت سارے ایسے بات ہیں جو ہمارے اس کی تقریب کا حصہ بنتے رہے. اس میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد علی صاحب، حضرت علامہ مولانا پیر عبدالصمد صاحب، ان کے علاوہ بہت سارے تھے، لیکن خاص طور پر ہم حضرت علامہ مولانا رجب علی نعیمی اور جو میری بھی ہنتی تھے حضرت مولانا صاحب غلام حسین. یعنی اگر میں کمزور نظر آ رہا ہوں تو اس کی وجہ صاحب زیادہ نہیں ہے. تو وہ میری راچی تھا اور اس میں میرے لیے بہت بہت اول دن سے تفسیر مجلس کا آغاز ہوا. 18 برس ہو جائیں گے وہ اس دن سے لے کر انتقال تک وہ اس مجلس کا حصہ بنا رہا اور اس نے کس طرح سے مجھے نبھایا. میں یہ دعا کروں گا آپ سب کے ساتھ آمین پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات اتنے بلند کرے کہ کبھی اس نے خواب میں بھی نہ سوچا. تمام احباب سے جتنے ہمارے مضمون ہیں ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ ہے. مجلس دارالفنون شریف کی طرف سے آپ تمام احباب کے لیے ایک بہت ہی خوش خبری ہے. جو دلائل سے وابستہ ہیں ان کے لیے بھی اور جو دلائل سے وابستہ نہیں ہیں ان کے لیے بھی. یہ ہماری اس مجلس کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہمیں ایسے لوگ یا ایسے ساتھی نوجوان ملے جنہوں نے ہمارا ساتھ دینے کا عہد کیا اور نہ صرف عہد کیا بلکہ عملی طور پر یہ کارروائی کر کے دکھائی. ان میں ایک نام ہے جناب بلال رضامون اور ان کے چھوٹے بھائی احمد رضامون، جنہوں نے واقعتاً اس مجلس کے لیے اتنا بڑا کام کیا کہ جو ہمارے بہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا. ابھی بھی یہ لائیو پروگرام دنیا دیکھ رہی ہے، یہ بھی انہی کی کاوشیں ہیں. اور وہ ساتھ ہوتے ہیں ہماری مجلس کے بہت پیارے ساتھی جو نئے ہیں، محمد ادریس سلاد ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے. خاص طور پر میں یہ چاہوں گا کہ بلال رضا اور احمد رضا کا ہم احترام کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی چھوٹے سے مختصر وقت میں آپ کو میں ایک بات اور گوشت گزار کر دوں کہ اس مجلس کے توسط سے نہ صرف اردو میں بلکہ سہیلی میں جیسا کہ عمر بھائی نے فرمایا، انگریزی میں، فرینچ میں ترجمہ ہو رہا ہے. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم حضرت پیر طریقت حضرت علامہ شجاع الدین نورانی میاں کی رہنمائی میں دلائل فنون شریف کی اسناد پر بھی کام کر رہے ہیں. آئندہ انشاءاللہ جب آپ کے ہاتھوں میں دلائل فنون شریف ہوگی تو آپ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ یہ حدیث کون سی کتاب میں موجود ہے. اور یہ جتنے بھی احباب جو اس سے منحرف ہیں ان کو انشاءاللہ الرحمن ان کو ذکر لگ جائے گی اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ وہ کچھ بات کر سکیں. دوسرا، ایک رومن زبان میں کام ہو رہا ہے، یعنی عربی کو انگریزی میں رومن طور پر لکھا جائے گا اور اس کے سامنے انگریزی میں ترجمہ ہوگا. یہ بھی الحمدللہ کارروائی جاری ہے. امید ہے جو اس میں ساری چیزیں آپ کے ہاتھوں میں ہو، جیسے کہ سوہیلی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، انگریزی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اردو آپ میں آ گئی،
جن کے ہاتھ میں نہیں آئی ہے، اگر وہ اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ میں ویب سائٹ بتا رہا ہوں، وہ چاہے انگلش ڈاؤن لوڈ کر لیں، عربی ڈاؤن لوڈ کر لیں، اردو ڈاؤن لوڈ کر لیں، جو چاہے ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ موجود ہے۔ اس کی جو ویب ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مجلس دلائل شریف کے حوالے سے جو نام ہے اس کی ویب کا، مجلس دلائل الخیرات آرام باغ۔ اگر آپ یہ گوگل میں جا کے انسٹال کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن یہ سارا جو سسٹم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ گھر بیٹھے سفر میں جہاں بھی آپ کے پاس فون کھول کے نکالیں گے تو انشاءاللہ الرحمن یہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ انشاءاللہ کل انگریزی ہوا ہے، اس کے بعد سوہیلی ہو جائے گا، اس کے بعد فرینچ ہو جائے گا، اس کے بعد اسلام والا ہو جائے گا۔ منزل کی جانب جانا کا تنا وہ کیا خوبصورت شعر ہے، لوگ ملتے گئے، کاروبار بڑھتا گیا۔ جیسے آج عمر نے آپ کے سامنے فرمایا کہ میں پریشان تھا کہ میں دنیا میں کیسے کام کروں گا، مجھے زبان نہیں آتی، میں لوگوں کو نہیں جانتا، میں اکیلا پڑھا کرتا تھا اور یاد کیا کرتا تھا اپنے بڑوں کو۔ یہ ہم ان کو دیکھتا ہوں، ہمارے وہ بیکر والے نام کیا نام مظہر بھائی کو، تو میں ان کو دیکھتے ہی کہتا ہوں یار آپ لوگ نظر آتے ہیں کہ مجھے حضرت اللہ مولانا شاہد حمدانی علیہ رحمۃ وہ میرے محسن ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں یا یہ علماء کرام میرا تذکرہ کر دیتے ہیں تو بخدا میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ مجھے اپنے برابر میں کھڑا رہنے دیں۔ میں میرے سے کوئی وصف نہیں ہے، اگر یہ فیضان ہے تو سید مرشدی محمد بن سلمان التزمی رضی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور وہاں تک پہنچایا ہے کہ قائد ملت کے اسلامیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس مجلس سے اس نام کو نکالنے کے لیے پورا زور لگا تھا، مجھے ہر طرح کی آفر کی گئی تھی کہ جتنا بڑا پروگرام کرنا چاہیں ہم پیسے دیں گے، جتنی کتابیں آپ کو چھاپنی ہیں ہم پیسے دیں گے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو پیسے دیں گے، یہ نام نکال لیجیے۔ میں نے ان سے کہا تھا مجھے گولی مار دو، یہ نام نہیں نکلے گا، یہ میرے محسن ہے اور میں وہ خاندان میں سے پیدا ہوا ہوں جو اپنے محسنوں کو سر پر بٹھا کے چلا کرتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں رکھتے۔ یہ میرے محسن ہیں، میں تمہارے پیسوں کو دیکھ نہیں سکتا، ان کو دیکھتا ہوں، یہ مجھے ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایسی اجازت دی تھی، اگر اس وقت کا موجود وہ عبدالرحیم دورانی ہو یا وہ شیر محمد ہو یا وہ دیگر احباب ہو جو میں نے چلے گیا اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، مجھے ایسی اجازت نہیں دی ہے۔ میرا پوری طریقے سے جلوس نکالا تھا شاہ صاحب نے، اور یہ سب میرے پیچھے پیچھے تھے کہ شاہ صاحب نے کیا معاف کر بھائی آپ کیوں بیچ میں آتے ہو، میں جانتا ہوں شاہ صاحب جانے۔ اسی مسجد کے اندر ایک پروگرام میں حضرت اللہ مولانا شاہد حمدانی علیہ رحمۃ کی آمد ہوئی اور مجلس وہاں قائم تھی۔ یہ فضل الرحمان ابو بڑی سنت ساتھ سے میرا خیال میں کیا اس مجلس کا نام ہوا تھا متحدہ مجلس احمد یہاں جلسہ تھا، آرام باغ کے اندر دی گئی اجازت میں مجلس یہاں ہوئی تھی۔ جب وہ تشریف لائے تھے تو وہیں قریب بڑی مجلس جاری تھی اور حضرت اللہ مولانا شاہد حمدانی علیہ رحمۃ اپنی چھڑی کا سہارا لے کر مجھے دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے اور اس دلائل شریف کو سن رہے تھے۔ جب میں پہلی دفعہ ان کے پاس گیا تھا کہ حضرت میں کچھ کرنے جا رہا ہوں اور پہلی تقریب کا حصہ آپ بنیں گے، تو وہ نہیں بھائی میرے ساتھ تھے، وہ بیٹھے تھے سامنے، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئے تھے اور مجھے کہنے لگے تمہارے گھر میں کیسے آیا تھا۔ میں بھی بہت ٹائم سے پڑھ رہا ہوں، میرے والد بھی بہت ٹائم سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے گھر میں نہیں ہے، تمہارے گھر میں کیسا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ آپ کا فیضان ہے، آپ لوگوں کے نام ہے، آپ لوگوں کے پیچھے چلتے چلتے لوگ مجھے بھی پریشان کرنے لگے، ورنہ میری حیثیت تھی کیا تھی۔ تو یہ دو بچے ان کا میں اکرام کرنا چاہوں گا، میں ان کا اکرام کرنے چاہوں گا جنہوں نے بہت چھوٹے سے وقت میں اتنے بڑے کام کر دیے جو میں نہیں کر سکتا تھا۔
یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ وہ لوگوں سے وابستہ فرما دیتے ہیں کہ یہ تمہارا کام کرے گا، یہ کرے گا. تو جب میں وہاں کینیا میں تھا تو میں سوچتا تھا کون کرے گا. یہ لوگ ملے، ہمارے یعقوب بھائی ملے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. اور یہ آج کینیا میں میرے خیال میں 4 یا 5 شہروں میں لائیو ہے، اور صرف ممباسا میں بھی 4 یا 5 جگہ لائیو ہے. اور وہاں زبانوں میں بلکہ مالکی اور شافعی جو قاری ہیں، علماء، مفتی، شریف یعنی سید لوگ، وہ اس مجلس کا حصہ ہیں. چھوٹے چھوٹے تو ہوتے ہی ہیں، وہ بڑوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ بڑوں کی میں بات کر رہا ہوں. اتنی محبت سے جناب زیادہ شریف کو وہ لیتے ہیں، میں روتا ہوں دیکھ کر. ہم اتنے کرام نہیں کر پاتے ہیں جتنا وہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں نہیں. پھر ہم ساؤتھ گئے، ساؤتھ میں ڈربن میں حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کے چاچا بشیر، ان کی سالگرہ وہاں بے ہوئی ہے، اور ان کے جو ہسبینڈ ہے وہ بھی ابھی حال ہی میں گزر گئے. ان کا نام تھا غازی محی الدین. پھر ان سے ملاقات ہوئی. وہ بھی ہمارے یہاں دبئی کے صاحب ہیں، وہ بھی نورانی میں ایسے بیت ہیں، محمد رفیق نورانی. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ان سے ضرور ملیے گا، دلائل سے وابستہ ہیں. چھوٹا وہ بڑی بات کرنے لگا ہوں. انہوں نے ان کو فون کیا کہ آپ ان سے ضرور ملیے گا، یہ دلائل سے وابستہ ہیں. میں جب ان کے پاس گیا ملنے کے لیے تو وہ باہر آ کر ہوئے اپنے بغلی کے استقبال کے لیے. جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اتنی زور سے مجھے بھیجا اور مجھے کہا رفیق نورانی سے بھی بات کرا اور محبت کرو. میں نے فون کیا، رفیق نورانی کو بلایا، ملا، تو انہوں نے یہ کہا کہ رفیق نورانی نے بہت چھوٹی بات کی. آپ جب بیٹھ جائے وہ یہیں آئیں گے یار، وہ کہیں اور نہیں جا رہے، یہیں آئیں گے. وہ یہیں آ رہے ہیں، یہیں تشریف لائے ہیں، یہیں کا پروگرام ہے. بیٹھ جائیں ہم لوگ. تو بنا تاخیر اگر آپ تشریف لا چکے ہیں تو بنا تاخیر میٹنگ کے لیے وہ آپ کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو حضور نے 11 بجے تشریف لانا تھا، پھر سے اس کی مصروفیت کی بنا پر لیٹ ہو گئے. تو میں بنا تاخیر دونوں بچوں کا احترام کروں گا. دونوں آگے آ جائیں. بلال ان بچوں کے لیے دعا بھی کریں گے کہ یہ آئندہ بھی اسی طریقے سے بات گزاری کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بس یہ الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، جن کے لیے آپ منتظر تھے. سرکشا کر رہا ہوں، اب یہ آپ سے مخاطب ہوں. اسٹاپ کر دیا؟ نہیں